بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ منسا موسیٰ مسلمان تھے اور آج تک کی دنیا کے امیر ترین انسان بھی تھے۔ ناظرین، انہوں نے دولت کو کہاں اور کیسے استعمال کیا؟ منسا موسیٰ کے پاس کتنی دولت تھی؟ ناظرین، آج کی تاریخ کے امیر ترین انسان ایمیزون کے بانی ہیں۔ منسا موسیٰ کے پاس ان سے کتنی زیادہ دولت تھی؟ منسا موسیٰ کے دور حکومت کی کون سی کہانی مشہور ترین ہے؟ وہ کہانی بھی اس ویڈیو میں شامل کی گئی ہے۔ سندل وائس میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ اور معلوماتی ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، منسا موسیٰ 1280 میں سلطنت مالی میں پیدا ہوئے اور 1337 کو 56 یا 57 برس کی عمر میں وفات پائی۔ منسا موسیٰ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور 1312 سے 1337 تک سلطنت مالی کے حکمران رہے۔ ناظرین، دین اسلام میں دولت کمانا منع نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال اور کمانے کا طریقہ جائز ہونا چاہیے۔ ناظرین، منسا موسیٰ کو تاریخ کا امیر ترین شخص قرار دیا جاتا ہے۔ ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ ٹمبکٹو کے فرما روا تھے۔ انہوں نے مالی کی سلطنت پر اس دور میں حکومت کی جب وہ معدنیات اور بطور خاص سونے کے ذخیرے سے مالا مال تھا۔ ناظرین، یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ اپنے عروج پر تھی۔ ان کا اصل نام موسیٰ کیٹال اول تھا، لیکن تخت نشین ہونے کے بعد وہ منسا کہلائے، جس کا مطلب بادشاہ ہے۔ ناظرین، منسا موسیٰ کی سلطنت کی حد کسی کو معلوم نہیں تھی۔ آج کے موریتانیہ، سینیگال، گیمبیا، گنی، برکینا فاسو، مالی، نائجر، چاڈ اور نائجیریا وغیرہ کا علاقہ اس وقت موسیٰ کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ منسا موسیٰ نے کئی مساجد کی تعمیر کرائی، جن میں سے بعض ابھی تک موجود ہیں۔ منسا موسیٰ کی دولت کا آج کے دور میں تخمینہ لگانا مشکل ہے، پھر بھی ایک اندازے کے مطابق ان کی دولت 400 ارب امریکی ڈالر کے برابر تھی۔ ایمیزون کے بانی کو دنیا کا امیر ترین شخص قرار دیا گیا ہے، جن کی دولت کا تخمینہ 106 ارب امریکی ڈالر لگایا گیا ہے، جبکہ منسا موسیٰ کے پاس جیف بروز سے کہیں زیادہ دولت تھی۔ اگر افراط زر کو خاطر میں نہ لایا جائے تو اس وقت جیف بروز کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے، لیکن اگر افراط زر کو ذہن میں رکھا جائے تو بھی منسا موسیٰ کی دولت کی تاریخ کسی بھی زندہ یا مردہ دولت مندوں سے زیادہ ہے۔ منسا موسیٰ کے دور حکومت کی مشہور ترین کہانی ان کا دورہ حج ہے۔ یہ سن 1324 کا واقعہ ہے۔ اس سفر میں منسا موسیٰ نے تقریباً 6500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا۔ ناظرین، واقعہ یہ ہے کہ جب منسا موسیٰ کو دیکھنے کی خواہش رکھنے والے ان سے ملنے گئے تو ان کے قافلے کو ہی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ لوگوں نے کیا دیکھا کہ منسا موسیٰ کے کارواں میں 60,000 افراد شامل تھے، جن میں سے 12,000 ان کے ذاتی پیروکار تھے۔ منسا موسیٰ جس گھوڑے پر سوار تھے، اس کے آگے 500 افراد کا دستہ چلتا تھا، جن کے ہاتھوں میں سونے کی چھڑی تھی۔ ناظرین، منسا موسیٰ کے قافلے کے تمام لوگ ریشم کا بہترین لباس استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کارواں میں 80 اونٹوں پر مشتمل ایک قافلہ بھی تھا، جس پر 136 کلو سونا لدا ہوا تھا۔ ناظرین، منسا موسیٰ اس قدر فراخ دل تھے کہ جب مصر سے گزرے تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غریبوں کو اتنے عطیات دیے کہ علاقے میں افراط زر ہو گیا۔ منسا موسیٰ کے سفر کی وجہ سے ان کی دولت مندی کے قصے یورپ تک پہنچے اور یورپ سے لوگ ان کے ہاں صرف یہ دیکھنے کے لیے آنے لگے کہ آخر ان کے پاس کتنی دولت ہے اور جو کہا جا رہا ہے وہ کس حد تک سچ ہے۔ جب منسا موسیٰ کے مال کی تصدیق کر لی گئی تو پھر مالی سلطنت اور اس کے بادشاہ کا نام کیٹلان کے ایلڈس میں شامل کیا گیا، جس میں اس وقت معلوم تمام مقامات کا ذکر شامل تھا۔ ناظرین، منسا موسیٰ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخ کے اس امیر ترین شخص کی بات ہے جس کے پاس اتنی دولت ہو کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے، تو یہ سمجھیے کہ یہ بہت ہی امیر ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے دولت کمانا جائز ہے،
لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دولت کس ذرائع سے کمائی جا رہی ہے اور اس کو خرچ کہاں کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنے دین اسلام کے رولز کو فالو کرتے ہوئے دولت کماتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات سے منع نہیں فرمایا، بلکہ دولت کے ذریعے ہم اپنے دین اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں اور غریبوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر ہم آج سے ہی اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم اپنی دولت کا ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کریں گے تو یقین کریں کہ ایک وقت آئے گا، اور وہ وقت بہت جلدی آ سکتا ہے، کہ ہمارے ملک سے غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ دولت کو سنبھال کے نہ رکھیں بلکہ اس کو اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ سب سے زیادہ اہم چیز یہی ہے کہ غریبوں کی مدد کریں، ان کو کوئی کام کروا کے دے دیں، ان کے لیے کوئی گھر بنوا دیں۔ سب سے اہم مسئلہ آج کا ہے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ان کی سب سے اچھی مالی مدد یہی ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروا کے دیں، جس سے وہ اپنے مالی حالات ٹھیک کر سکیں اور مشکلات کی زندگی سے نکل کر ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ یقین کیجئے کہ آپ کے یہ کچھ لاکھ لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں محلوں کی صورت میں عطا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔